انوار الحق کاکڑ صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، بڑے نعرے لگتے رہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے ناراض لوگوں کو منانے کا، وہاں پر ترقیاتی پیکیجز بھی اناؤنس کیے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ حکومت کر پائے گی؟ کتنا چیلنجنگ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو پرائم منسٹر کے اس اعلان کے ساتھ جو ہے نا انٹینشن آف دا اسٹیٹ کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریاست بات چیت میں، مذاکرات میں، ڈسپائٹ ان کی ایسی گھناؤنی اور جو تخریب کارانہ کاروائیاں ملیٹنٹس نے وہاں پہ کی ہیں، عام لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جس میں مزدور، نائی، دھوبی، لائر، ٹیچر، کوئی ایسا طبقہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں ان کو اگنور کرنا یا ان کو بلانا یا ان کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایک انتہائی پروفاؤنڈ اور میچور پوزیشن آئی ہے کہ ایک اپرچونٹی ضرور دینی چاہیے۔ کل کلاں کو یہ بات نہ آئے کہ پاکستان کی ریاست تو ایسی ہے جو ماں سوائے طاقت کے کسی اور شے پہ یقین ہی نہیں رکھتی۔ کتنی سکسیسفل ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، یہ قبل از وقت ہے کہنا، لیکن موقع دینا جو ہے نا وہ میگنیمنٹی شو کرتی ہے ریاست کی، کہ وہ چاہتی ہے کہ کچھ ٹولز دوسرے بھی ان کو بھی اپلائی کیا جائے تاکہ چلے کاکڑ صاحب، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ایک فیصلہ ریاست نے کیا، کم از کم کوئی ایفرٹ، کوئی انیشیٹو تو لیا گیا، اور اچھی بات ہے۔ اس میں آج گورنر بھی چینج ہو گئے ہیں، زین بگٹی کو بھی انہوں نے لے لیا، عہدہ دے دیا فیڈرل منسٹر کا کہ وہ بات چیت کریں گے۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ فواد چودھری صاحب بھی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے کن گروپوں سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ جن کے لنکس انڈیا کے ساتھ یا اور ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ ہیں، ان سے بات نہیں کریں۔ سوال کاکڑ صاحب یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنے زیادہ گروپس ہیں وہاں پہ جن سے بات کی جا سکتی ہے؟ ون مین شو والے بھی بہت سارے ہوں گے اس میں۔ بالکل درست اپروچ ہے یہ۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں، بلوچستان کے اندر بی ایل ایف، بی ایل اے، یو بی اے، بی آر اے، لشکر بلوچستان، یہ برامدق بگٹی صاحب، جاوید مینگل صاحب، ڈاکٹر اللہ نظر صاحب، ہیربیار مری صاحب، مہران مری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو ان مختلف گروپوں کو سفیر ہیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی وائلنس میں انوالو ہیں، جنہوں نے را کے ساتھ اپنی ایفیلیشنز پہ تفاخر کے انداز میں بیان مختلف سٹیجز پہ کیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے معصوم شہریوں سے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان افقلات صاحب ہیں جو کہ ایک ویو رکھتے ہیں، لیکن ان کا ڈائریکٹلی ابھی تک وائلنس میں ہمیں کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان وائلنٹ اینٹی ہے۔ ٹھیک ہے، وائلنٹ اینٹی کے لوگ بھی اگر وہ چینج آف ہارٹ ان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے، تو یہ انیشیٹو ان کی طرف سے آنا چاہیے، یہ ریاست کی طرف سے نہیں جائے گا۔ صحیح، جو اپنے کبھی عمل میں، گندے عمل میں انوالو ہیں، ان کو ریئلائز کرنا ہوگا نا۔ آپ خدا کے ہاں بھی یہ قانون ہے، ریاستوں میں بھی یہ قانون ہے۔ کولمبیا جیسی گئی گزری ریاست میں پاولو اسکوبار کو جب وہ اس کے ساتھ ریاست ہے وہ جب نیگوشیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ایک منیمم لیول آف کرائم جو ہے وہ کنفیس کرنا ہوگا، تمہیں جیل جانا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح ٹرائمفنٹ انداز میں واپس لوگوں کو لایا جائے، نہ میرے خیال میں حکومت کی یا ریاست کی اس طرح کی کوئی سوچ ہے۔ وہ انفارمڈ ڈیسیجن ان کا ہوگا، اور اس انفارمڈ ڈیسیجن میں I'm sure پرائم منسٹر صاحب کو ایک بہت کوالٹیٹیو انپٹ مل رہی ہے۔ ایک اور چیز جو انٹرنیشنل سطح پہ بہت عرصے سے کہی جا رہی ہے اور بڑی حد تک صحیح بھی ہے، کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی سیکورٹی ایجنسیز انٹرنیشنل لیول کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ درجن بھر کے قریب ہیں، وہ بیٹھی ہیں، ان کے لوگ ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں، ٹریننگ، پیسہ، یہ وہ۔ سوال یہ ہے کہ جو پیسہ لے کے ملک کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، کیا ان سے بات چیت کرنی چاہیے؟ میری ذاتی رائے میں قطعاً نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی انیشیٹو لیا گیا ماضی میں بھی، وہ کامیاب بھی نہیں ہوا۔ بالاج مری صاحب 2002 کے الیکشن میں ان کو پاکستان کی جتنی بھی ڈیپ سٹیٹ کو لوگ ایکیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فوج رکاوٹ ہے، یہی فوج ان سے رابطہ کر کے ان کو واپس لے کر آئی، ان کو ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر بنوایا گیا،
اور اس کے نتیجے میں انہوں نے BLA کے کیمپس وہاں پہ رن کیے اور جتنے بھی آج ماسٹر ٹرینرز ہیں وہ وہیں سے نکل کر آئے. صحیح. اور بھی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کاکڑ صاحب، بلوچستان میں احساس محرومی کی بہت ساری وجوہات سمجھی جاتی ہیں. تو تعلیم کا نہ ہونا، بنیادی سہولیات کا نہ ہونا، اور ظاہر ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے صوبوں کو جو اپرچونٹیز ملتی ہیں ہمیشہ سے ہی، کیا ہمیں پاکستان سے ہی اگر دیکھیں تو بلوچستان کو ہمیشہ سے اس سے محروم رکھا گیا ہے. اب کی بار حکومت جو پیکیجز اناؤنس کرنے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں CPEC جو ایک گیم چینجر سمجھا جاتا ہے، اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کتنی امید ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کا احساس محرومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کس حد تک غربت میں، تعلیم میں اور بنیادی سہولیات کا ہمیشہ سے جو رونا رویا جا رہا ہے اس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں، دو نقطے جو ہے نا انتہائی اہم ہے. ایک احساس محرومی کو وائلنس کے ساتھ ڈی لنک کر دیا. یہ پاکستان کی جتنی رورل پاپولیشن ہے وہ محروم ہی ہے. کسی میں احساس کم ہے، کسی میں احساس زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وزیرستان کے لوگ یا مومند کے لوگ یا موسیٰ خیل کے لوگ، اسی بلوچستان کے جو اضلاع ہیں جن میں پشتون آبادی زیادہ ہے وہاں پہ یہ انسرجنسی کیوں نہیں چل رہی ہے. محرومیت مور اور لیس وہی ہے. بہت سارے بلوچ اضلاع ہمارے ہیں جس طرح جعفر آباد، نصیر آباد، جو ایگریکلچرل بیسڈ کینال ایریاز ہیں، وہاں پہ کیوں انسرجنسی نہیں ہو رہی ہے؟ وہ بھی بلوچ ہے لیکن وہاں پہ نہیں پنپ رہی. تو عرض میری یہ ہے کہ ایک تو ڈی لنک کیا جائے وائلنس کو وکٹمہڈ کے کارڈ سے، میرے خیال میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا، ریاست کا جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کا وہ درست نہیں رہا ہے، وہ اربن سینٹر رہا ہے. پاکستان نے کراچی ڈیولپ کر لیا، پنڈی ڈیولپ کر لیا، کوئٹہ ڈیولپ کر لیا، پشاور ڈیولپ کر لیا، لیکن جو رورل پاکستان یا پیریفری تھی وہ رہ گئی ہے. اصل میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ہم نے اب پیریفری میں کرنی ہے، جو ان کے لینڈ ماس میں کرنی ہے، ایڈڈ ویلیو وہاں لے کر آنی ہے، ہیومن ریسورس میں وہاں پہ کرنی ہے. اس سے پاکستان کھڑا ہوگا. پاکستان کی اگر گروتھ بڑھنی ہے، پاکستان کی GDP بڑھنی ہے، پاکستان نے کسی مقام پہ آنا ہے تو وہ محض شہروں کے بلبوتے پہ نہیں آئیں گے. شہر اپنی جگہ اہم ہے لیکن ہماری پیریفری کو اٹھانا ہوگا. ایک چیز کاکڑ صاحب جس پہ لوگ بات کرتے ہیں، جہاں تک ریاست کی ذمہ داری ہے کتنی پوری کر رہی ہے، کتنی اور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈروں کا بھی بہت بڑا قصور ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بتائیں نواز شریف صاحب کتنی دفعہ کوئٹہ گئے ہیں، زرداری صاحب کتنا بار گئے ہیں، PTI کے چلیں عمران خان صاحب کتنا بار. وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں لگتا ہے کہ جی شاید سیاسی طور پہ اتنا فائدہ نہیں ہے، وہاں سے سیٹیں نہیں ملتی، وہاں سے اتنے بڑا ہے نہیں کہ جو جس کو آپ کہہ سکیں کہ آپ کو حکومت بنانے میں کامیابی ملے، اس لیے ان کو اگنور کرتے ہیں. یہ کتنا کرمنل ہے آپ کے خیال میں؟ کتنا یہ زیادتی والی بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ مانا جائیں کہ آپ کا سیاسی سٹیک وہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہے؟ یہ 100% درست بات ہے اور اس میں مجھے کریڈٹ کرنٹ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو دینے دیں. ٹھیک. کہ سب سے زیادہ 3 سالوں کے دورانیے میں بلوچستان کے دورے عمران خان صاحب نے کیے. ٹھیک ہے. اور زیارت تشریف لائے ہیں، کوئٹہ آئے ہیں، گوادر کئی مرتبہ گئے ہیں. اور اس سے پہلے تو بالکل ہی ایک ڈس ابینڈن کرنے والی اپروچ تھی. دیکھیں، جب یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی جا رہی تھی، ہم جیسے کچھ لوگ بار بار تمام سیاسی جماعتوں کو یہی عرض کر رہے تھے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فیڈریشن میں، اس کے فیڈریشن کے پولیٹیکل سٹرکچر میں، نیشنل اسمبلی میں اگر آپ اسپیشلائز سیٹیں بڑھا دیں گے اور لیٹ سے 30 کے قریب ہمارے اضلاع ہیں اور ہر ضلع کو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ اگر دی جائے تو ایک بہت بڑا سٹیک ہوگا کسی بھی فیوچر ڈسپنسیشن میں، پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں پاکستان کے. تو لوگ بلوچستان کو کوئی اگنور نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے کسی سیاسی جماعت نے صاحب یہ بات اس نقطے پہ غور نہیں کیا. ہمارے ملک میں فیوڈلزم، ٹرائبلزم جو ہے نا، اس نے بیڑا غرق کیا. ہمارے خاص طور پہ 70% علاقے چاہے کسی صوبے میں ہوں، وہ کہتے ہیں نہ وہ تعلیم دینے دیتے ہیں. بلوچستان پہ خاص طور پہ وہاں پہ جو سردار ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، اسکول نہیں بننے دیتے، ہیلتھ کے پروجیکٹ نہیں آنے دیتے. آپ کے خیال میں یہ فیوڈل سسٹم ہندوستان نے فوراً ختم کر دیا تھا آزادی کے بعد؟ مجھے یاد ہے 1954 میں یہ بنگلہ دیش نے ختم کر دیا تھا. ہمارے یہاں یہ فیوڈل سسٹم کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ دیکھیں، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. جب تک سوشل سٹرکچر اور سوشل چینج کے جو ایجنٹ ہیں یہ اگر اپنے درست سمت میں کام نہیں کریں گے تو ڈیموکریٹک ایکسپیرینس یا جمہوری نظام وہ ڈیلیوری دے ہی نہیں سکتی.